الرحیم۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کے سامنے بزرگوں کی باتیں آ چکی ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وقف جائیداد کیا ہے۔ کھلے الفاظ میں آپ کی سمجھ بوجھ کے لیے یہ بتا دوں، وقف جائیداد اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالی اس کے مالک ہے۔ آدمی اللہ کے لیے جب کوئی چیز خرچ کرتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہ اللہ کی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں سوکھنے ڈالے ہوئے کپڑے جو ہمارے ہوتے ہیں، اگر وہ کپڑے کوئی لیتا ہے تو ہم وہ کپڑے لینے نہیں دیتے، کہ ان جاہلوں کو اللہ کی ملکیت لینے دیں گے؟ ہمارے گھر کا یا ہمارا بینک بیلنس یا ہمارے پاس رہنے والی گاڑی کوئی چرانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس گاڑی کو لینے کے لیے نہیں دیتے؟ کیا کسی کو اللہ تبارک و تعالی جس چیز کے مالک ہیں اسے ہاتھ لگانے دیں گے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ یاد رکھیں، وقت آ چکا ہے۔ آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں، مودی حکومت ہو، امت شاہ حکومت ہو، یا جو کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہو، یہ آپ کی محنتیں ہمیں جوڑنے کا کام کر رہی ہیں، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک وقت تھا، ہمارے دلوں میں شاید ہو سکتا ہے کوئی فرقہ واریت ہوگی، جو بندی، بریلی، سنی، فلاں فلاں، آج وہ ختم ہو چکا۔ آج ہم سارے ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں۔ یہ تمہاری کوششیں ہیں۔ ایک وقت میں تم نے NRC کا نام لیا، ہم سارے متحد ہو گئے تھے، پھر تھوڑا پھیکے پڑے تھے، پھر تمہارے اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوا۔ یہ تمہارے اندر اللہ پیدا کرا رہے ہیں، مسلمانوں کو جوڑنا ہے، کچھ چھیڑو ان کو۔ آج پھر تم نے چھیڑا ہے، اب دیکھو ہمارا جوڑ، اب دیکھو ہماری طاقت۔ تم نے ٹیپو سلطان کے خون کو نہیں دیکھا ہے، تم نے ٹیپو سلطان کی اس وقت کی محنتوں کو نہیں دیکھا ہے، جنگ آزادی میں علماء کے کردار کو نہیں دیکھا ہے۔ آج ہم دکھائیں گے، ہم اپنی آواز لگائیں گے، علماء ساری امت کو جوڑ کر تمہاری جو حکومت کی ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف میں بلیں پاس ہو رہی ہیں، یاد رکھو کانسٹیٹیوشن یہ حق دیتا ہے، جب کبھی بھی مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جڑ کر کوئی چیز کی مخالفت کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، سمویدھان میں لکھا ہوا ہے، وہ بل نہیں چلا سکتے، جاری نہیں کر سکتے۔ یہ آواز ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دی ہے، ہمیں یہ آواز سمویدھان نے دے رکھا ہے کہ ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ چیز تم لاگو نہیں کر سکتے۔ اگر ظالم بن کر تم کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو ہم مسلمانوں کو بتائیں گے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کا کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کو اب دیکھیں گے ہم لوگ۔ مسلمان کے خون کے اندر اللہ نے وہ لچک دی ہے، جب کبھی بھی مسلمان کا خون نظر آتا ہے وہ اور زیادہ جوش میں آتا ہے۔ آزما کر دیکھ لینا، مسلمانوں کے خون میں اللہ کی لچک ہے۔ جب مسلمان کے جسم پر خون کا وار پڑتا ہے وہ اور زیادہ جوش میں آتا ہے، 17، 18، 20، 25 کو لے کر جاتا ہے۔ ہندو کے خوف میں یا پھر اس کے دل کے اندر ہو سکتا ہے خوف ہو، مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ چیز نہیں۔ ہم سارے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، جو سمویدھان کو ماننے والے ہیں، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے ہندو بھائی، جو سیکولر خیالات رکھنے والے ہوں، جو اپنے ذہنیت کے اندر، میرے بھائیوں یاد رکھو آج مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ خاموش بیٹھے رہے، کل سکھوں پر حملہ ہوگا، پھر جین پر ہوگا، پھر دوسرے مذاہب پر ہوگا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم آپس میں جڑ کر رہیں گے، یہ لوگ قابو میں رہیں گے۔ اگر ہم بکھر گئے ان لوگوں کو موقع مل جائے گا، یہ موقع نہیں دینا ہے۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ، مقدر آزماتا جا، نہ ڈر منزل کی دوری سے، قدم آگے بڑھاتا جا، اللہ کی مددیں ضرور آئیں گی۔ میں اتنی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔